زور کلام سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب زور کلام اپنے انتہائی بلند ترین مقام تک پہنچ گیا ہے، دوسرا سیمی فائنل، اور آج اس سیمی فائنل میں 6 مقررین ہیں جن کے مابین یہ مقابلہ ہوگا، اور دیکھتے ہیں پھر ہمارے منصف محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم عابد علی امنگ بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، فرسٹ کلاس ہیں۔ تو اب یہ آخری مرحلہ اور اس کے بعد فائنل کی طرف جائیں گے، تو فوری طور پر آغاز کرتے ہیں کیونکہ سب بے چین ہے کہ کیا ہونا ہے آج رزلٹ۔ جی اوور ٹو یو نور فاطمہ۔ بہت شکریہ، اور آج بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہمارے پہلے ڈیبیٹر کی جانب۔ آج ڈیکلیمیشن کا کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، اور اس کا موضوع ہے یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول۔ اور اس میں اپنا کانٹینٹ پیش کرنے کے لیے جو پہلی پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے آمنہ ریاض کورائی، اور ان کا تعلق ہے بحریہ فاؤنڈیشن مورو سے۔ آمنہ، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے۔ میرے ملک میں انصاف کی بات کرنا قبرستان میں آذان دے کر مردوں کو نماز کے لیے بلانے کے برابر ہے صدر علی وقار۔ لیکن ایسے مایوسانہ دور میں بھی کوئی آواز خلق نقارہ خدا بن کر گونجتی ہے اور باطل کی زنجیروں کو توڑتی ہے کہ ذرا دیکھیے یہ منظر کہ سندھ کی ایک بہادر بیٹی سرداری نظام کے خلاف صنف آہن بن کر کھڑی ہے، جس کے بابا کو دن دہاڑے مارا گیا، جس کے دادا اور چاچا کو موت کی نیند سلایا گیا۔ ہاں، مگر وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہے بلند و بالا پہاڑ کی طرح، سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ وہ ظلم کی دیوار کو اب گرا رہی ہے، نہیں کرے گا تمہاری کوئی غلامی، وڈیروں کو بتا رہی ہے۔ رباب یہ درس صداقت دنیا کو سکھا رہی ہے کہ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں۔ جذبہ ابراہیمی رکھنے والے آتش نمرود کو گلزار بنا دیتے ہیں صدر علی وقار۔ میدان کربلا میں یزید کی آتش باطل کو آل نبی کے پھولوں نے گلزار حق بنایا۔ چنگیز خان کے ظلم کے شعلوں کو جلال الدین خواردم نے شجاعت کے پھولوں سے مہکایا۔ کشمیر کی وادی میں کفار کی بھڑکتی آگ میں مجاہدین نے آزادی کے گلوں کو اپنے رنگے لہو سے کھلایا۔ دشمنان پاکستان نے جب بھی ہمیں نعرے غلامی میں جلانا چاہا تو شہدان وطن نے اپنی وردی پر نشان حیدر مانند گل سجایا۔ صدر علی وقار، زمینی خدا یوں ہی آگ جلاتے رہیں گے، لیکن آفاقی حوصلے یہی صدا لگاتے رہیں گے کہ تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے جنہیں، وہ پی جاتے ہیں آگ کو پانی کی طرح، وہ پی جاتے ہیں آگ کو پانی کی طرح۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آمنہ ریاض کورائی۔ ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے ڈیبیٹر کی جانب جن کا تعلق ہے جامعۃ الانور سے، اور ان کا نام ہے عبد المعیز۔ معیز، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے۔ ہم آتش نمرود میں نماز عشق ادا کرنے والے نبی کے امتی ہیں۔ ہماری روایتوں کے بانی دو جہانوں کے لیے رحمت کہلانے والے نبی ہیں۔ سو جب آگ میں پھول کھلانے کی روایت کی ابتدا خدا کے چنیدہ نبی سے ہو تو وہ روایتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں صدر علی وقار؟ کہ ہماری روایت میں دشمن کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے، جو دور نبوی سے ابی نندن کے ساتھ روا سلوک تک قائم ہے۔ سو ہم ہیں جو دشمنی کی آگ میں انسانیت کی لاج رکھتے ہوئے محبتوں کے پھول کھلاتے ہیں کہ جی ہاں صدر علی وقار، ہم ہیں جو 72 ہی میدان میں اتر جانے کی روایت رکھنے والے جنگ آزادی، 65 کی جنگ اور افغانستان میں اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بے سر و سامانی میں دشمن سے برسر پیکار ہیں کہ ہمارے اسلاف میں خود کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلانے والے لوگ شامل تھے، اور ہم اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے الخدمت، بیت السلام،
पाक एड जैसे रिफाई इदारों के जरिए पाकिस्तान के सैलाब से लेकर तुर्की के ज़लज़ले तक हर जगह खिदमत में नुमाया रहे कि यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल कि हम तो वो सदर अली वकार जो कैदियों के भी 10-10 बच्चों को तालीम के बदले रिहाई दिलाने की तारीख रखने वाले आज कभी अहमद नवाज की सूरत ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के सदर बनकर तो कभी ज़ाला डार की सूरत पूरी दुनिया में अव्वल आकर रिवायत तालीम को जिंदा रखने की कोशिश में मसरूफ अमल है कि हम उम्मीद है अपनी तहजीब के मुहाफिज हैं कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं है, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब अब्दुल मुईज़। हम चलते हैं हमारे सेमीफाइनल के तीसरे डिबेटर की जानिब जिनका ताल्लुक है हिलाल पब्लिक स्कूल कोरंगी से और उनका नाम है हुज़ैफा मिर्ज़ा मलिक। हुज़ैफा आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। इजाज़त। सदर अली वकार, जब दिलों का ज़ौक़ व शौक़ अपने इख्तिताम को पहुँचे, हरे भरे गुलिस्तान में परिंदों की चहचहाहट के बजाय हर तरफ मायूसी की आग के शोलों के सबब वीरानी, अफसुर्दगी, मायूसी, गुर्बत और बदहाली का आलम हो, तो वतन की मिट्टी खुशहाली की खुशबू को जन्म देने के लिए कायदे आज़म और इकबाल जैसे फूलों को अहले वतन पर निछावर कर देती है और ये कहती है, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल। जनाबे वाला, जब बरे सगीर की मिट्टी मासूम मुसलमानों के खून से सुर्ख होने लगती है तो हम सर सैयद अहमद खान बनकर मायूसी की आग को बुझाते हुए दो कौमी नजरिए जैसे फूल को आज़ादी के गुलदस्ते में पेश करके खुशहाली की राह हमवार करते हैं कि जिसकी बुनियाद पर इकबाल अपने शाहीनों को कसरे सुल्तानी के गुंबद पर बसेरा करना सिखाते हैं, तो कभी भी अम्मा अपने बेटों को वतन की कुर्बानी का दर्ज देते हुए तो कभी फरंगियों के गुरूर को खाक में मिलाने के लिए मुस्लिम लीग के सपूत सीसा पिलाई दीवार की तरह तोपों टैंकों के सामने डर जाते हैं, तो कभी सूर्या बादशाह की हुर तहरीक की हिकमत अमली 2 बार जंग हराकर ये साबित करती है, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। सदर अली वकार, आग में फूल खिलाने का दस्तूर फकत तहरीक पाकिस्तान से ही मुंसलिक नहीं बल्कि आज़ादी के बाद इस नौमूलूद रियासत खुदादाद पाकिस्तान में झूठी नबूवत का फितना अपने उरूज तक पहुंच जाता है, तो इस धरती की कोख से अताउल्लाह शाह बुखारी, मुफ्ती महमूद और मौलाना अहमद शाह नूरानी जैसे फर्जंद पैदा होते हैं जो नामूस रिसालत व खत्म नबूवत की पैरादारी करते हुए नजर आते हैं। जब वतन की सलामती का मसला दरपेश है तो जंगे 65, 71 और कारगिल के शहीदों का मुकद्दस लहू तो कभी मोहसिन पाकिस्तान के अजीम एहसान की सूरत में ये फूल खिलते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा मिर्ज़ा मलिक। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब जिनका ताल्लुक है डिग्री कॉलेज बलूचिस्तान से और उनका नाम है फयाज गफूर। फयाज साहब तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। मुसर्रत, भूख, तहफ़्फ़ुज़ ज़ात और शहवत जिन्स को जिस तरह रब अकबर ने इंसानी जिबलत का हिस्सा बनाया, ऐसे ही सदर आली वक़ार ईसार, कुर्बानी और जुर्रत के जज्बे से नूह इंसानी को नवाजा ताकि ये लोग यूं ही हमेशा आग में फूल खिलाते रहे। सदर आली वक़ार बहरे अरब के साहिल पर बसने वाली ये मखलूक उसकी वो जिंदा मिसाल है जिसे अगर मुहर्रक का कलम फरामोश करना चाहे भी तो सड़कों की जुबा और सागर के किनारे उसकी गवाही में चीख उठे। जीवकार आग में फूल खिलाने की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो कि वक्त आजादी काहिद के फरमान पर दिल्ली की हवेलियां छोड़कर कराची के छोटे छोटे मकानों में बस जाए और ये इकरार करे
یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں۔ یہ بات ازل سے طے ہے صدر علی وقار کہ قدرت جتنا بڑا دکھ دیتی ہے اتنی ہی وافر عطا کرتی ہے۔ صدر علی وقار ایسا لگتا ہے کہ 4 کروڑ آبادی کے شہر پر قدرت نے ایک مکمل صحیفہ نازل کیا ہے، جس کی تلاوت کے لیے دکھی دل خشوع و خضوع سے بے تراز ہے۔ صدر علی وقار اس شہر کے باسی جہاں رزق کی تلاش میں دربار شاہی کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن صبر کا صحیفہ تو یہ ہے صدر علی وقار کہ جہاں ظفر عباس سڑکوں پر دسترخواں بچھا کر لوگوں کو ہمیشہ اس آگ میں پھول کھلاتے ہیں، تو دوسری طرف ذی وقار صبر کا صحیفہ تو یہ ہے کہ بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا اور بوسیدہ سڑکوں پر اپنی جان کی بازی ہار جانا۔ اور ذی وقار دوسری طرف یہی کراچی کے لوگ 70 سے زائد ٹیکس اس آگ میں پھول کھلاتے رہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ غفور، بہت شکریہ۔ ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب، جن کا تعلق ہے جامعہ علی المرتضیٰ سے اور ان کا نام ہے علی حسن۔ علی حسن، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے۔ خلق کی ظلم سے الجھنے کی ریت نئی نہیں ہے صدر علی وقار، کہ زمین کی مانگ میں جو لوگ لہو بھرنے کا ہنر جانتے ہیں، انہی کے دم سے ناممکنات کے سمندر میں ممکنات کے کنول کھلا کرتے ہیں ذی وقار، کہ جب روس کی سرزمین میں بریدہ لبوں کی فصیلوں پر خون سے دستخط ہونے لگے اور جبر کے اندھیرے جاگیردارانہ معاشرے اور آمرانہ طرز حکومت کی صورت مسلط ہوئے، تو ظلم پر وردہ غلاموں نے اپنے بہتے لہو سے انقلاب کے ایسے شعلوں کو جنم دیا جس نے ظالم بادشاہت سے لے کر جرمن پاور تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کہ 1000 مظلوموں کے لہو کی آبیاری سے قائم ہونے والی پہلی حقیقی مزدور ریاست حرف جسم پر گولیوں سے اعراب لگاتے زمینی خداؤں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ اہل دل اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں صدر علی وقار، کیونکہ وہ شب ظلمت میں جبر کے اندھیروں سے ہارنے کے بجائے اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں اور اپنے عزم و جنوں سے بالآخر منزل تک پہنچ جاتے ہیں، کہ عزم و جنوں ماؤ زے تن کا کامیابی انقلاب چین، عزم و جنوں فیدل کاسٹرو کا کامیابی کیوبا کا سیاسی استحکام، عزم و جنوں جون آف آرک کا کامیابی انقلاب فرانس، عزم و جنوں ہیوگو شاویز کا کامیابی وینزویلا کا معاشی استحکام، عزم و جنوں بھگت سنگھ کا کامیابی تحریک آزادی ہند، عزم و جنوں قائد اعظم محمد علی جناح کا کامیابی مملکت خدا داد پاکستان، عزم و جنوں افغانستان کے سربکف مجاہدین کا کامیابی دنیا کی سپر پاور کو شکست، کہ صدر علی وقار یہ تمام لوگ اپنے اپنے دور میں بس یہی صدا دیتے ہیں کہ 1000 برگ گرے، لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ بہت شکریہ اور بہت خوب علی حسن۔ ہم چلتے ہیں ہمارے اس سیمی فائنل کے لاسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب، جن کا تعلق ہے جامعہ کراچی سے اور جن کا نام ہے خواجہ سعد۔ خواجہ سعد، آپ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ میدان کارزار میں راستی و درستگی، پہل کاری و بہادری اور تیاری و ہوشیاری بندہ مومن کی ہنرمندیاں کہلاتی ہیں صدر علی وقار، مگر مومن کی شان تو اس سے بھی کہیں زیادہ بلند اور افضل ہے۔ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے آتش نمرود سے پوچھئے، ایوب علیہ السلام کے صبر اور اسماعیل علیہ السلام کے تحمل سے پوچھئے، ارے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اور محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے پوچھئے کہ دہکتے ہوئے انگاروں، مکہ کے کوثاروں، بدر و حنین کے ریگزاروں اور کربلا میں اڑنے والی مٹی کے ایک ذرے سے بس یہی صدا رہی ہے کہ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول۔ جی ہاں صدر عالی وقار، ہم ہی وہ ہستی ہیں جو کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں اٹھیں تو موسیٰ بن نصیر بنتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول کہ ارے ہم مدینہ منورہ سے ساحل مکران تک کے علاقوں میں پرچم اسلام لہراتے رہتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول۔ ہم صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں، محمد بن قاسم بنتے ہیں، طارق بن زیاد بنتے ہیں، اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول۔ ارے ہم ہی تو مہر علی شاہ اور شاہ ولی اللہ بن کر علمی میدان سر کر کے دکھاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول۔ اور ہم ہی جب کشمیر و فلسطین میں ظلم نہیں سہتے اور ننھی سی کائنات بنتے ہیں اور جو پوری کائنات سے سوال کرتی ہے کہ اے میرے باپ کو لقمہ اجل بنانے والوں، بتاؤ میرے باپ کا قصور کیا تھا، خاموش نہیں رہتے تو صدا بلند ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کیونکہ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آپ۔ بہت خوب خواجہ سعد، اور بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں۔ ہمارا یہ سیمی فائنل کتنا کانٹے دار ہوا یہ سب تو آپ لوگوں نے دیکھا یقینی طور پر، اور ان کا قلم بھی اتنی ہی تیزی سے چل رہا ہے اور بچوں کے دل کی دھڑکنیں بھی اسی تیزی سے بہت زیادہ بے قرار ہیں، آپ بھی اور ہم بھی جاننے کے لیے۔ آج ہمیں فائنلسٹ پھر ملیں گے یہاں سے، دیکھتے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کوالیفائی کر کے فائنل کے لیے جائیں گے۔ عابد بھائی، ریزلٹ بچوں کے بھی دل دھڑک رہے ہیں، ہمارے بھی دل دھڑک رہے ہیں آج تو۔ آج ماشاءاللہ کمپٹیشن پتہ چلا کہ ہاں بالکل سیمی فائنل ہوا ہے، اور چونکہ وقت بہت کم ہے ٹرانسمیشن میں، اب اگلا سیگمنٹ ہم نے شروع ہونا ہے بغیر کسی جو ہے وہ تمہید کے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرا خیال تھا لیکن جنرلی مجھے اس کی مسنگ مجھے محسوس ہوئی کمی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، تو یہ استعارہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا استعارہ نہیں ہے کہ جس میں نمرود نے آگ جلائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس میں اپنی اللہ کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہوئے وہ اس میں کود پڑے اور اس کے بعد وہ جو آگ ہے وہ پھولوں کے بستر میں تبدیل ہو گئی، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا ہم اس قرارداد کو یا اس جملے کو، مطلب اس موضوع کو، کیا ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ہم نے شکست دی ہے اور خدا پر یقین رکھتے ہوئے دی ہے؟ مجھے کمی کا احساس ہوا، ہمارے بچے بہت جنرل آگ کو ایک لفظی استعارے کے طور پر وہ پیش کر کے گئے، میں نے اسے قبول کیا کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے لحاظ سے بالکل صحیح پیش کیا، لیکن میرا خیال تھا کوئی نہ کوئی وہاں سے ضرور گزرتا جو یہ کہتا ہوا جاتا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو زندہ کرتے ہوئے اس پر یقین رکھتے ہوئے جب کودتے ہیں تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی مثالیں ہوتی تو شاید وہ کانٹینٹ اور بیسٹ آف لک۔ میرے پاس سر مارکس کی جو ترتیب بنی ہے، چاہیں گے سب سے پہلے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، کیا میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے 3 لوگوں کو بھیجنے کا موقع مل سکے، اور اگر میں 3 لوگوں کو آج بھیجنے کے قابل ہوا تو بھی میرے لیے خاصا مشکل ہے، لیکن بہرحال آج ڈیلیوری کا بڑا فرق رہا، بہت سارے بچوں کی انرجی بہت اچھی تھی۔ آمنہ، عبد المعیز، حذیفہ، فیاض بھائی، علی حسن اور خواجہ سعد، آپ سب بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بولے، سیمی فائنل تک آئے، بیسٹ آف لک۔ آج کی پہلی پوزیشن 2 بچے ٹائی کر رہے ہیں اور بہت اچھی ڈیلیوری،
ایک جگہ پر آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا نظر آتا ہے, ایک طرف آپ کو ڈیلیوری بہت اچھی نظر آتی ہے. بیسٹ آف لک. پہلی پوزیشن کے ساتھ 2 بچوں نے کوالیفائی کیا ہیں. میرے پاس ہیں وہ عبد المعیز جامعۃ الانور سے اور خواجہ سعد فرام کراچی یونیورسٹی. یہ 2 لوگ تو کوالیفائی کر گئے. باقی 4 لوگوں کے متعلق مجھے یہ سوچنا پڑا کہ کون جا رہا ہے. تو نیکسٹ مارکس بتا دوں میں آپ کو. آپ لوگ 21 مارک کے ساتھ آپ نے کوالیفائی کیا ہے. اس کے بعد جو میرے پاس پوزیشن ہے وہ 20.5 ہے, 20 ہے اور 19.5 ہے, یعنی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہلال پبلک اسکول سے حذیفہ مرزا ملک ایز کوالیفائڈ فار دا نیکسٹ. مطلب اب یہ 3 جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو فائنل 5 لوگوں کے درمیان ہوگا. 5 لوگوں کے درمیان ہے. اور آمنہ آج آپ نے کوالیفائی نہیں کیا, لیکن آپ جس طرح آپ بول رہے ہو, آپ کسی بھی کمپٹیشن کے فائنلسٹ نہیں, وہاں کے ونر ہو. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. فیاض بھائی آج آپ کی ٹرین مس ہوئی, کوئی بات نہیں, بیسٹ آف لک. آپ نے اپنا اچھی پرفارمنس دی. بلوچستان سے یہاں پر آئے, وہاں کے لوگ بہت کم آتے ہیں. ہم آپ کے لیے بہت دعا گو. آپ تمام کے لیے دعائیں, اور ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اصل میں ہمارے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہے. جو یہاں موجود آج جو فائنل کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں, ان سے ہم آف کیمرہ عابد علی امنگ صاحب ایک ہی ہم صرف اناؤنسمنٹ کر دیں کہ وہ پرچیاں اٹھائی جائیں گی, اور ان پرچیوں کے ذریعے آج ان کو ٹاپک دیا جائے گا. فائنل جو ہے وہ مباحثہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور ہم جو ہے چونکہ وقت بہت کم ہے, ہم ان بچوں سے پرچی اٹھوائیں گے, اور وہ پرچی اٹھانے کے بعد یہ فیور اگینسٹ خود اس بات کو منتخب کریں گے. قرارداد ہم ضرور آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. 27 رمضان المبارک کے اعتبار سے قرارداد ہم نے رکھی ہے. ہم پاکستان کے مجرم ہیں. واہ, زبردست, بہترین. اب یہ بچے پرچی اٹھائیں گے, اور جو حیدرآباد سے بچہ ہے اس کی جگہ کسی ایک شخص سے ہم پرچی اٹھوائیں گے تاکہ وہ جو ہے ان کو ایکول کیا جا سکے. ٹھیک ہے. آپ تینوں بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ لوگ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ فائنل میں, اور باقی 3 لوگ جو آج کوالیفائی کر کے نہیں جا سکے ان کے ساتھ جائیں گے. سلمان فوڈز کی طرف سے گفٹ ہیمپر, اور زرین فریگرنس کی طرف سے گفٹ ہیمپر, اور ہماری طرف سے بہت ساری نیک تمنائیں. وش یو بیسٹ آف لک تینوں جو ہمارے ساتھ فائنل میں جا رہے ہیں, اور زیادہ اچھی تیاری کے ساتھ آگے آپ لوگوں نے بیٹ کرنا ہے, کیونکہ آگے مقابلہ بہت زیادہ ٹف ہے. اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.